وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مکرم و محترم حضرات علماء کرام، جس اکیڈمی کے ماتحت یہ محاضرہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اکیڈمی بھی اہم ہے اور محاضرہ بھی عنوان کے لحاظ سے اہم ہے اور شخصیت بھی اہم ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ مولانا دانش صاحب نے جو آپ کو ہدایت جاری فرمائی ہے، ان ہدایت پر عمل پیرا ہو کر محاضرے کی سننے کا اہتمام کریں۔ یہ شیئر مارکیٹ ایک اہم عنوان ہے اور اس کے جاننے والے بہت کم لوگ ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مفتی تقی صاحب وغیرہ نے لکھا بھی ہے، لیکن لکھنے کے باوجود اس کے جاننے والے، پریکٹیکلی اس کے جاننے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے مولانا دانش صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر کوئی شیئر مارکیٹ کے ماہر اور جاننے والے ہو تو ان سے محاضرہ پیش کروایا جائے۔ تو میری ذہن میں ہمارے یہ مکرم محترم مولانا عتیق احمد صاحب، جو ہمارے ہی دارالعلوم مرکز اسلامی انکلیشور کے قدیم فضلاء میں بلکہ اولین جماعت میں سے ہے اور بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں۔ میں حضرت مولانا کا شکر گزار ہوں کہ مولانا نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور محاضرے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کو اپنی شان بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ اپنی بات کا حمد و صلات کے ذریعے آغاز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم مفتیان کرام اور علماء کرام، خصوصی طور پر مفتی اسد صاحب، مفتی دانش صاحب، مفتی اسد صاحب نے ایک دو ہفتے پہلے مجھ سے بات کی تھی کہ علماء کے درمیان میں شیئر مارکیٹ کے عنوان پر کچھ بات چیت ہو۔ میرے کو اس کا ویسے کافی سالوں سے مجھے اس کا تجربہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ماہر ہے تو جو کچھ بھی میری سمجھ کے اعتبار سے ہوگا انشاءاللہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت دنیا کے اندر پورے عالمی طور پر اور ملکی طور پر معاش کے اوپر جس کا کنٹرول ہے، اس میں سے ایک ادارہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ بھی ہے۔ یہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ شیئر اصل میں اس کو سمجھنے کے تو شیئر کا معنی شیئرنگ، شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھاگ، حصہ۔ اگر ہم کسی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو ہم اس کمپنی کے اندر جو ہے پارٹنر بن جاتے ہیں۔ اگر یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اسلامی طریقے کے اوپر پورا طور پر کیا جائے، اسلامی ممالک وغیرہ میں کچھ اس کا انتظام ہو سکتا ہے تو اس کو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ پورے اسلامی نظام کے تحت چل سکتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں جو ہے پورا مکمل طور پر اسلامی نظام نہیں ہے، اس لیے شیئر مارکیٹ کے اندر جہاں بہت اچھائیاں ہیں تو کچھ جو ہے خرابیاں بھی ہے۔ اگر اس کو جو ہے اس کی تلافی کی جائے، کر لی جائے اور اس کو اس میں سے ہٹا دیا جائے تو یہ اصل میں جو ہے اسلامی طریقہ ہے۔ شیئر کا معنی یہ ہے کہ حصہ لینا۔ اگر ہم چاہے کہ ملک میں اگر کوئی بڑی کمپنی ایک آدمی بنائے جس کی جو ہے مالیت اور اس کی کیپٹل جو ہے کروڑوں روپے ہو، تو وہ ایک دو چار آدمی جو ہے اس کو بنا نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے حصے داری ضروری ہے، کئی لوگ اس مل کر اپنا حصہ لگائیں تبھی جا کر جو ہے ایسی بڑی کمپنیاں وجود میں آ سکتی ہے۔ تو گویا شیئر لے کر، شیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے سلیپنگ پارٹنر ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ آدمی جو ہے پیسے انویسٹ کر کے آرام کرتا تھا،
اور جس کے وہاں انویسٹ کیے گئے وہ محنت کر جو ہے کمانا تھا، اور جو بھی اس میں منافع ہوتا تھا اس کو جو ہے طے کردہ اصولوں کے مطابق جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو یہ شیئر مارکیٹ بھی وہی ہے، اس کے اندر جو ہے دو مارکیٹ ہے، ایک پرائمری مارکیٹ اور ایک سیکنڈری مارکیٹ۔ پرائمری مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی شیئر جو ہے ڈائریکٹ شیئر ہولڈر کو دیتی ہے، جیسے کہ آئی پی او ہے، انیشیل پبلک آفر۔ ہم سب اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہے آئی پی اوز آتے ہیں، نئی نئی کمپنی کے شیئر آتے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے آخر میں اولا کا شیئر لسٹڈ ہوا۔ تو اگر کمپنی جو ہے ڈائریکٹ شیئر آفر کرتی ہے تو شیئر ہولڈر اس کو لے لیتے ہیں، تو اس کو جو ہے پرائمری مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جب شیئر ہولڈر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ شیئر جو ہے سیکنڈری مارکیٹ میں لسٹڈ ہوتے ہیں، جس کو ہم اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں۔ یہ سیکنڈری مارکیٹ ہے کہ جہاں پر جو ہے یہ لسٹنگ کمپنیوں کی ویلیویشن حقیقت میں آتی ہے کہ بھئی یہ شیئر کی کیا ویلیو ہے۔ وہ مارکیٹ طے کرتا ہے کہ بھئی اس کا کیا ہے۔ اگر وہ کمپنیاں جو ہے اگر منافع کرتی ہے، اس کا پرفارمنس اچھا ہے اور اس کا کام اچھا ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اور ڈیمانڈ کی بڑھنے کی بنیاد پر جو ہے وہ شیئر بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کمپنی اگر جو ہے لاس کر رہی ہے، اس کا پرفارمنس صحیح نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہے سپلائی بڑھتی ہے، اور سپلائی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ شیئر کے بھاؤ گرتے۔ اب یہ شیئر جو ہے اکویٹی، جس کا معنی ہے برابری کا حصہ، تو اگر ہم اس کو اسلامی نظریے سے دیکھیں تو شیئر مارکیٹ تو پوری دنیا میں چلتے ہیں، اور ہمارے ملک کا جو ہے مارکیٹ ہے بہت بڑا ہے، اور دنیا کے جو ہے بڑے بڑے مارکیٹوں میں اس کا شمار ہے۔ یہاں ابجوں روپے کا جو ہے ٹرن اوور ڈیلی ہوتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں شیئر روزانہ جو ہے خرید و فروخت اس کی ہوتی رہتی ہے۔ اگر جو ہے اس کی تاریخ دیکھی جائے شیئر بازار کی، تو جب سے شروع ہوا ہے ہمارا جو ہے سینسیکس ہے، وہ شروع کے اندر جو ہے آپ جو لوگ اس میں تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ 1980-90 کے اندر جو ہے جہاں 2-4 ہزار 5 ہزار ہوتا تھا، وہ دھیمے دھیمے بڑھتے ابھی وہ تقریباً 80 ہزار پر پہنچ چکا ہے۔ ایسے ہی جو ہے این ایس سی نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے، جس کو نفٹی کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے 50 شیئروں کا ایک ویٹیج ہوتا ہے، انڈیکس ہوتا ہے۔ یہ تقریباً جو ہے 2002 کے آس پاس جب یہ 2-3 ہزار پر تھا، آج تقریباً وہ جو ہے 24-25 ہزار کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے بہت سکوپ ہے۔ اگر اس کو اسلامی طریقے سے اگر اس پہ انویسٹ کیا جائے تو آدمی جو ہے اس کے اندر اچھا خاصا جو ہے پیسہ کما سکتا ہے۔ اس کی پوری ہسٹری ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کہ جس کے اندر لوگوں نے 20-25 سال پہلے انویسٹ کیا تھا، اس کا جو ہے ریٹرن جو ہے وہ کئی سو گنا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں انفوسس ہے، ریلائنس ہے، اور دوسری بہت سی کمپنیاں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس کی ہسٹری میں جا کے کہ وہ 2000 یا 2000 سے پہلے کیا تھے اور ابھی کیا ہو گئے۔ اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی کبھی کوئی اسکیم ہوتا ہے، یا کبھی کوئی اکانومی کے حساب سے کوئی ایسے نیوز آتے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے کریکشن آتے ہیں، لیکن وہ کریکشن کو پھر وہ ختم کر کے مارکیٹ اپنے اس کے اوپر آتا ہے اور دھیمے دھیمے بڑھتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی اس میں انویسٹ کیسا کیا جائے شیئر کے اندر۔ بہت لوگ، ایک میں آپ کو مختصر ایک قصہ سنا ہوں۔ ایک آدمی تھا ہمارے یہاں، ایک آفس کے اندر آیا تھا بروکر کی، تقریباً یہ 5-7 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے۔ تو ہمارے بروکر نے اس کو ایسا کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کتنے کماتے ہو مہینے میں؟ بولے مہینے کے اندر تو میں جو ہے اس زمانے کے اندر جو ہے 10-20-25 ہزار روپے کا میرا انکم ہے، آپ کتنے اس میں سے بچا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 4-5 ہزار روپے کا انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں۔ یہ تو بلکہ زیادہ 10-5 سال نہیں بلکہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے، جب شروع کے اندر ہم لوگ اس میں شامل ہوئے تھے۔ تو ہمارے بروکر نے اس کو سجیشن دیا کہ آپ کچھ مت کرو، کہ جتنا آپ کا سیونگ ہے مہینے میں، آپ جتنے پیسے بچا سکتے ہیں وہ پیسے آپ لا کر یہاں پر جو ہے شیئر خریدتے رہو۔ مارکیٹ کو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑے، جب آپ ریٹائر، جب پیسوں کی ضرورت پڑے، اس وقت آپ دیکھ لینا جو بھی ہو آپ۔ وہ آدمی نے اس کے اوپر عمل کیا، اور ہر مہینے جو ہے اس کا جو بچت تھی، سیونگ تھا، اس کو وہ انویسٹ کرتے گیا۔ جب وہ ریٹائرڈ ہوا
15-20 سال کے بعد کی جب اس نے دیکھا تو اس کا جو پورٹ فولیو تھا، جو اس نے شیئر خریدے تھے، اس کے بعد کافی کریکشن آیا، مارکیٹ کہیں مرتبہ گرا بھی آیا، وہ تقریباً جو ہے وہ 20-25 کروڑ کے اوپر پہنچ چکا، اتنا اس کی ویلیویشن ہو گئی تھی۔ تو شیئر بازار کے اندر جو ہے اس کے اندر انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اگر ہمارے ملک اسلامی ملک ہو تو پھر تو پوری جو ہے ایسا ہے کہ وہ حلال طور پر ہی پورا مکمل نظام بن سکتا ہے، لیکن ہم اس ملک میں ہے تو اس کے اندر جو ہے سبھی چیزیں، اس میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے، سبھی چیزیں مخلوط ہیں۔ تو اس کے اندر سے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے حلال طور پر، جائز طور پر جو ہے ہم اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر سکیں۔ لہٰذا جو ہے اب تو اس زمانے کے اندر آپ ہم لوگ گوگل وغیرہ کے اندر اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ہم ہے، تو پہلے زمانے میں تو بہت مشکل تھا، لیکن اب جو ہے یہ شکلیں بہت آسان ہو چکی ہیں۔ آپ کئی جگہ پر جو ہے جا کر اس کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو کون سے شیئر لینے چاہیے۔ ایک سائٹ ہے انڈیا کے اندر جس کو حلال اسٹاک کے نام سے halalstock.in، وہ بھی جو ہے یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے اور وہ ایسے شیئروں کو لسٹ کرتی ہے کہ جو حلال ہے۔ اصل میں شیئر کے اندر جو ہے 3 چیزیں ہوتی ہے۔ ایک تو شیئر وہ کمپنی ہے کہ جس کا بزنس پورا کے پورا حلال ہے، جیسا کہ مینوفیکچرنگ ہے، کوئی چیزیں بناتی ہے، یا جو ہے انفراسٹرکچر کے اندر ہے، یا جائز چیزوں کی تجارت کرتی ہے، اس کو بناتی ہے، بیچتی ہے، یا کچھ بھی کرتی ہے، جس کے اندر جو ہے حرام کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ تو ایسے سبھی شیئر جو ہے ہر صورت میں علماء نے اس کو جائز کہا ہے کہ ایسے شیئر لے سکتے ہیں۔ دوسرے وہ شیئر ہے کہ جس کا کام ہی حرام ہے، حرام چیزوں کے اندر جو ہے اس کا کاروبار ہے، جیسا کہ بینکنگ سیکٹر ہے جس میں سود کا، ربا کا جو ہے ربا کی صورتیں ہوتی ہے اس میں حرام کی۔ اسی طرح جو ہے ایڈلٹری، اس کی انٹرٹینمنٹ ہے، منورنجن کی ہے، اسی طرح ٹی وی اور جو ہے اس کی ہے شراب کی ہے، خنزیر وغیرہ کے گوشت کے بیچنے کی کمپنیاں ہیں۔ تو یہ کمپنیاں جو ہے متفق طور پر حرام ہے اور اس کے اندر کسی صورت میں بھی جو ہے اجازت نہیں ہو سکتی اس کے شیئر خریدنے کی۔ اب تیسری کمپنیاں وہ ہے کہ جس کا کام تو حلال ہے، حلال کاموں کے اندر جو ہے اس کا پورا انویسٹمنٹ زیادہ تر ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے، بعض چیزیں ایسی ہے کہ جو حرام کے طور پر شامل ہو جاتی ہے۔ علماء نے جو ہے اس پہ ریسرچ کر کے بتایا ہے، مولانا ہمارے خالد سیف اللہ صاحب مدد اللہ علی، انہوں نے بھی جو ہے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور بھی جگہ پر اس کے اپنے ملتی ہے کہ اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جس کا جو ہے زیادہ تر کاروبار تو جائز ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو ہے جائز نہیں ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا پرسنٹیج کیا ہے، جو حرام کام ہے جو کرتی ہے، جو بزنس کرتی ہے، اگر جس کے اندر شبہ ہے یا کچھ ہے، تو اگر وہ 33% سے اگر کم ہے اس کا بزنس اور 66% جو ہے اس کا حلال ہے، اس سے زیادہ ہے، تو ایسی کمپنیوں میں بھی جو ہے ہندوستان کے اندر انویسٹ کرنے کی اجازت ہے، شرط مشروط طور پر۔ اس میں شرط یہ ہے اگر سمجھو جتنا بھی 5% اگر اس کا کام ایسا ہے، کوئی پروڈکٹ ایسے ہے کہ جو صحیح جائز نہیں ہے، تو اس کا جو مینوفیکچرنگ ہے تو اس میں جتنا پرسنٹیج ایسا ہے جو حرام ہے، مطلب جائز نہیں ہے، تو ہم اگر وہ کمپنی ہم کو ڈیویڈنڈ دیتی ہے، منافع دیتی ہے، تو ہم اس منافع سے اتنے پرسنٹیج کو نکال کر جو ہے ہم اس کو صدقہ کر دیں گے بغیر ثواب کی نیت کے، اور جو ہے باقی پیسہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے اس کو مارکیٹ ویلیو میں فروخت کیا ہے اور جو کچھ بھی ہم نے پروفٹ کمایا ہے، تو اس میں بھی پرسنٹیج وائز ہم دیکھ لیں گے کہ اس کمپنی کے اندر جتنا پرسنٹ جو ہے حرام کا ہے، 5% ہے، 10% ہے، 33% سے کم ہے، تو ہم اتنے پیسے اس میں سے نکال لیں گے اور باقی جو پیسے ہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ شیئر مارکیٹ کا جو ہے یہ سیکنڈری مارکیٹ اس کے اندر ہے۔ اب یہ شیئر اس میں تھوڑا اگر آدمی انویسٹ کرتا ہے تو اگر لانگ ٹرم اس میں انویسٹمنٹ ہے اگر، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل زیادہ نالج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مارکیٹ جو ہے گھٹتا بڑھتا ہے اور ڈیمیج میں بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایکوریسی کے ساتھ اگر کام کرنا ہے کہ مارکیٹ کے اوپر جو ہے ہم کو پتہ بھی چلے کہ مارکیٹ گھٹے گا کیسا بڑھے گا، تو اس کی ٹیکنیکل انالیسس ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو گوگل میں کئی کورسز اگر وہ آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں، تو آپ کو ایسا پہلے سے اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے ایسے کریکشن کے دور میں آ سکتا ہے، اس وقت آپ اس کو منافع وصولی کریں، پھر جب وہ گھٹ جائے برابر تو پھر واپس اس کو دوبارہ خرید کر کے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شیئر مارکیٹ کی جو ہے یہ شکلیں ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔
اور علماء کو خاص طور پر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ علماء کی تنخواہ وغیرہ جو ہے بہت منیمم ہوتی ہے اور جو ہے معاشی اعتبار سے ان کو پریشانیاں بھی ہوتی ہے. اگر وہ اس کو تھوڑا سمجھ لے اور اس کے اندر اگر سمجھ کر تھوڑا انویسٹمنٹ کرے تو اس میں کافی جو ہے اسکوپ ہے منافع کمانے کے. ہم اس کو بہت سی طریقے سے ہم اس میں کما سکتے ہیں. اس شرعی احکام کے اوپر جو ہے ہم نے مختصر طور پہ بات کر لی. اب اس کے اندر جو ہے جو شکلیں ہے، ایک تو شیئر مارکیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ اسپاٹ کیش مارکیٹ. جنرلی جو ہے ہم اگر شیئر خریدتے ہیں تو شیئر جو ہے کیش مارکیٹ میں خریدنے میں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر جائز شیئر ہے اور اس کو ہم نے کیش میں ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے ہم اس کے مطابق جو ہے شیئر خریدتے ہیں تو یہ سب سے اچھی صورت ہے کہ جس کے اندر ہم آرام سے جو ہے اطمینان کے ساتھ شیئر خرید کر بیچ سکتے ہیں اور وقت آنے پر اس کو جو ہے خرید کر اس کو فروخت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اسپاٹ کیش کی شکل ہے. دوسری جو ہے کبھی کبھی جو ہے اس کے اندر فنڈنگ بھی ملتا ہے. کوئی بروکریج جیسے ہے کہ جو آپ کو جو ہے مارجن دیتے کہ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ اگر ہے تو اس میں 5 ٹائم آپ کو وہ مارجن پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو آپ 5 لاکھ روپے کے شیئر خرید سکتے ہیں. تو اگر ایسی شکل ہے تو یہ تو جو ہے تھوڑا رسک ہے اگر آدمی کو نہیں شیئر خریدے. لیکن اگر اس کو ایسا ہے اگر اس کو نالج ہے اور اس کو جو ہے اس کی ٹیکنیکل انالیسس کا پتہ ہے اور وہ ایسا سمجھ سکتا ہے کہ میں اگر یہ شیئر اس طریقے سے بھی خریدوں گا تو مجھے منافع ہوگا اور میں منافع کر سکوں گا. تو اس میں شکل یہ ہے کہ اگر وہ جو مارجن دیتا ہے جو بروکر اگر اس میں کوئی انٹرسٹ کی شکل نہیں ہے، بغیر انٹرسٹ کے اگر آپ کو مارجن ملتا ہے تو ایسے مارجن کو استعمال کر کے بھی آپ شیئر خرید سکتے ہیں. لیکن اگر جو ہے اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ لگتا ہو کہ یہ سود کی شکل ہو جاتی ہے تو ایسی چیز کے اندر جو ہے آدمی کو انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں یہ سود آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آرام ہو جاتا ہے. دوسرا اس میں رسک بہت بڑھ جاتا ہے. اگر آدمی 1 لاکھ روپے کا اس کے پاس کیپیسٹی ہے اور اس نے اگر 5 لاکھ روپے کے شیئر خرید لیے تو 5-10% بھی اگر وہ شیئر گرے گا تو اس کا پورا جو ہے کیپٹل صاف ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ کافی رسکی ہوتا ہے. لہٰذا آدمی جو ہے اسی طور پر جتنا پیسہ ہے اس کے مطابق ہی جو ہے یہ شیئر خریدے اور اس کو فروخت کرے. اور دوسرا ہوتا ہے ایک جو ہے کہ اس کے بعد جو ہے ایک ڈیریویٹو مارکیٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے فیوچر کا ٹریڈ ہوتا ہے. اصل میں فیوچر جو ہے اس کو اگر ہم پورا سمجھے اس کے بعد اس کے احکامات کے بارے میں ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فیوچر ٹریڈنگ جو ہوتا ہے جس میں کال آپشن پوٹ آپشن ہوتا ہے، اسی طرح فیوچر ہوتا ہے، نفٹی وغیرہ کے اس میں ٹریڈ ہوتے ہیں. اگر ہم کو سمجھے اگر یہ ڈیریویٹو جو ہے ٹریڈنگ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اصل میں کہ جو بڑے بڑے جو ہے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں FIIs ہے، DII ہے، بڑے بڑے لوگ جو لوگ جو بلینوں ڈالر کے پیسے کا جو ہے مینجمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے ابجو کروڑوں روپے کے شیئر خریدتے ہیں اور جو ہے اس کو بیچتے ہیں. اصل میں جو ہے یہ خاص ان کے لیے لائی گئی یہ سسٹم. وہ لوگ جو ہے جب شیئر خریدتے ہیں تو وہ بہت لانگ ٹرم کے حساب سے خریدتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آج 200-500 کروڑ کے شیئر خریدے اور کل صبح میں اس کو بیچ دیں گے. تو ان کا جو ہے پوزیشن ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم کی ہوتی ہے اور ان کے پاس جو ہے بڑے بڑے ٹیکنیکل انالیسس ہوتے ہیں جو اس کو فنڈ کو مینیج کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کس طرح بڑھتا ہے کس طرح گھٹتا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈیری مارکیٹ کے اندر کہ اگر انہوں نے سمجھو کہ بہت زیادہ اسٹاک خریدے ہوئے اور بیچ میں کوئی ایسی شکل نکلتی ہے کہ کوئی اکانومی کا کوئی کرائسس آئی یا کوئی نیوز ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ گھٹنے والا ہے تو ان کا پورٹ فولیو جو ہے زیادہ ڈیمیج نہ ہو جائے اس لیے وہ لوگ جو ہے اس کو ہیج کرنے کے لیے کہ ان کے پاس سمجھو کہ 1000 یا 5000 ریلائنس کے شیئر ہے. اب ان کو پتا ہے کہ شیئر یہاں سے گھٹ کے 400-500 روپے گھٹ سکتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ہیجنگ کے لیے ان کے پاس تو اسٹاک موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں تو وہ اس کو ہیج کرنے کے لیے جو ہے فیوچر کے اندر سیل کرتے ہیں تاکہ اس کی ڈیلیوری دینی نہ پڑے کیونکہ بار بار ڈیلیوری دینا اس میں ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں، اس سے امیج بھی خراب ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو وہ لوگ وہ اسٹاک تو اپنے پورٹ فولیو میں رکھتے ہیں لیکن اس کو ہیج کرنے کے لیے جو ہے فیوچر میں سیل کر کے جو شارٹ ٹرم کے اندر جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو کور کرتے ہیں اور اس کو مینیج کرتے ہیں. کیونکہ وہ پبلک کا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس جو ہے بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے منظم نظام کے ساتھ جو ہے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں
اگر عام آدمی جو ہے اس کے اندر پڑے گا تو اس کے اندر جو ہے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ مارکیٹ جو ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے کس طرح چلتا ہے، روزانہ الگ اپنے اس کے حساب سے چلتا ہے۔ اگر آدمی کا کیلکولیشن غلط پڑا تو اس میں بڑے بڑے نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے، آدمی جو ہے لاکھوں ہزاروں پوری اس کی کیپٹل صاف ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اسلامی اعتبار سے جو ہے ریٹیل جو ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہی صحیح ہے کہ وہ اس طرح ڈیری مارکیٹ سے دور رہے، اور ان علماء نے زیادہ تر سب علماء نے جو ہے اس کے ناجائز کا فتویٰ دیا ہے۔ اس میں بہت ہائی رسک ہوتا ہے، اور رسک جو ہے آدمی مینیج نہیں کرتا۔ اکثر اب تو سیبی بھی جو ہے جب بھی آپ اکاؤنٹ لاگ ان کرتے ہیں تو اس میں ترنت وارننگ آتی ہے کہ بھائی ڈیریویٹو مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کرنے میں 90 سے 95% لوگ لاس کرتے ہیں، اس میں لاسز کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا ریٹیل جو ٹریڈرس ہیں ان کو اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے بنیادی باتیں تھی کہ جو میری سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی کو اگر اس کے بارے میں کچھ سوال ہو یا کچھ ہو تو وہ کچھ بات کرے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بات چیت کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، ایک منٹ رک جائیے ذرا مولانا عتیق صاحب جی جو آج جیسے ہم نے شیئر خریدا ہاں اور پھر اس کی ہم ڈیلیوری لے لیتے ہیں اور 2-4 دن کے بعد جب بھاؤ بڑھتا ہے تو اس کو بیچتے ہیں، جی جی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، جی تو اس دو عنوان پر بھی ذرا آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں آپ۔ جی جی حامد بھائی، دیکھیے یہ پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ڈے ٹریڈنگ، کہ بھائی شیئر اگر آج لیا ہے نا 2-4 دن کے بعد بیچنا ہے تو اس میں تو کوئی سب کا اتفاق ہے۔ پہلے بھی تھا کہ بھائی اگر وہ اکاؤنٹ کے اندر ہمارے نام پر آ جاتے ہیں شیئر، ڈیلیوری لے لیتے ہیں تو شیئر کو جو ہے ہم بیچ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پہلے کی سسٹم ایسی تھی 2000 جب مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے 1996 میں شیئر مارکیٹ کے اوپر ایک سیمینار رکھا تھا۔ اس وقت جو ہے حالات ایسے تھے کہ شیئر مارکیٹ اتنا اپڈیٹ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے جو شیئر کی ٹریڈنگ ہوتی تھی، یہ ابھی ڈیمیٹ ہے جس کے اندر ڈی میٹیریل یعنی شیئر اب کاغذ کے شیئر ختم ہو گئے، اب صرف جو ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر ہی ٹرانسفر ہوتے۔ پہلے زمانے کے اندر جو اس کے سرٹیفکیٹ ہوتے وہ سرٹیفکیٹ کی جو ہے لے بیچ ہوتی تھی، کہ وہ سرٹیفکیٹ آپ لو تو اس کو نام پہ ٹرانسفر کرنے کا ایک لمبا پروسیجر ہوتا تھا۔ اگر وہ آپ یہاں سے کمپنی میں بھیجو، وہ کمپنی پھر آپ کو جو ہے اس کے نام پر ٹرانسفر کرے، وہ سب پروسیجر کرنے کے بعد شیئر آپ کے پاس آوے، اس میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا۔ اب جو ہے بہت ایڈوانس ہو گیا ہے شیئر کو۔ اگر جو ہے کوئی بھی چیز کے اندر جو ہے میں پرسنلی ایسا مانتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نے کوئی چیز خریدی، جیسا کہ میں نے سمجھو سبزی خریدی، کہ میں نے کوئی بھی چیز خریدی، تو اس کے اوپر شرطیں لگانا جو ہے ہمارے فقہ حنفی میں بھی جائز نہیں۔ اگر میں نے کوئی چیز خرید لی، میں اس کو نفع میں بیچ سکتا ہوں، نقصان میں بیچ سکتا ہوں، آج بیچ سکتا ہوں، کل بیچ سکتا ہوں، مہینے بعد بیچ سکتا ہوں۔ کسی بھی کوئی آدمی مجھ کو یہ صورت لگا ہے کہ میں آپ کو یہ شیئر دے رہا ہوں لیکن آپ اس کو یہ آج نہیں بیچ سکتے، کل بیچنا ہے، پرسوں بیچنا ہے، یہ شرط جو ہے شرط فاسد ہے۔ اس طرح کی شرطیں لگانا جو ہے اسلام کے اندر بھی صحیح نہیں۔ سوال خالی یہ ہے کہ ملکیت کا، اب یہ ایڈوانس اتنا ایڈوانس ہے، سیبی کا جو اگر آپ دیکھو گے کہ جو سسٹم اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتی ہے، اگر آپ نے کوئی شیئر خریدا ابھی تو وہ اسی سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کے نام پہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ شیئر لیا ہے۔ اب سوال خالی اس کا جو ہے پروسیجر ہوتا ہے کہ بھائی یہ شیئر جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا۔ پہلے 2-4 دن لگتے تھے، اب تو T+1 آ گئی ہے سسٹم کہ 1 دن کے بعد یہ آپ کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب آئندہ اسٹاک ایکسچینج اس پہ محنت کر رہے کہ سیم ڈے جو ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور کچھ دنوں میں آپ سنو گے کہ وہ اسٹاک جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ جائیں گے۔ اکاؤنٹ میں آنا ایک الگ سے بات ہے، لیکن آپ نے شیئر خریدا، آپ کے نام پہ چل گیا ہے وہاں سیبی میں، آپ اس کو اگر جھٹلانا چاہو تو بھی جھٹلا نہیں سکتے کہ میں نے شیئر نہیں خریدا۔ آپ کے پان کارڈ کے ساتھ، آپ کے پورے ایڈریس پورے اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر آپ کے نام پر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس شیئر آ گیا تو اگر آپ کو آج ہی منافع ملتا ہے اور اگر آپ آج ہی بیچنا چاہتے ہیں تو اب تو پہلے تو علماء نے اس کو منع بھی کیا تھا، لیکن اب تو کافی بڑے علماء نے جو ہے اس کو جائز کیا ہے۔ اگر آپ نے کچھ چین خریدا ہے اور آپ منافع کما کے اسی دن بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، آج بھی بیچ سکتے ہیں، اور 2-4 دن کے بعد جب آپ کو چاہے، اگر اس میں ایسا ہوگا اگر اسی شرطیں لگا دی تو آج شیئر کا بھاؤ بڑھ گیا اور 2-4 دن کے بعد گھٹ گیا تو اس میں انویسٹر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہے اس طرح کی شرطیں لگانا میں پرسنلی بھی جو ہے اس کو صحیح سمجھنا چاہتا نہیں ہوں۔ اس کا جو ٹیکنیکل چیز ہے کہ بھائی اس کے نام پر شیئر نہیں ہوتے، اب وہ چیز رہی نہیں ہے۔ جب آدمی خریدتا ہے وہ شیئر اسی کے ہو جاتے ہیں اور وہ اب چاہے تو کبھی بھی بیچ سکتا ہے۔
حضرت میں معلوم کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی کیا میری مولانا آواز پہنچ سلمان رہی ہے؟ صاحب جو ہے مائک کے تھوڑا قریب ہو کر کے بولیں تاکہ آواز جو ہے صحیح سے آئے. ہاں حضرت میری آواز ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ جی حضرت. ہاں میرا سوال یہ ہے کیا مال کا قبضے میں ہونا ضروری ہے؟ جیسے ایک مثال دوں گا، میں اپنی بات پوری کر لوں. جیسے ہم نے اینٹ والے بھٹے سے اینٹیں لی اور ہم نے اس کو پیسے دے دیے. جب اینٹیں بڑھ جائیں اس کا ریٹ، جبکہ اینٹیں ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، بھٹے والے کے پاس ہیں، اور بعد میں ہم اس کو منافع سے وہ پیسے لے لیں، تو اس میں روشنی ڈال دیں مال کا قبضے میں ہونا نہ ہونا اس کی کیا، تو اس کو تصدیق کر دیں. جی بولوں میں مفتی صاحب؟ جی جی اس میں ایسا ہے کہ قبضہ جو ہے نا، قبضے کی صورتیں جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے جو ہے یہ زمانے کے اندر یہ تجارت عام ہے کہ آپ نے کوئی چیز اگر سمجھو بھٹے سے اینٹیں خرید لی، تو چاہے وہ آپ کے گھر نہیں آئی، آپ کے گھر میں اس کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، آپ کی گوڈاؤن ہو گیا جہاں بھی ہوگا، اور گوڈاؤن نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ نے رکھ لی ہے، تو وہ جو ہے ایک صورت کے اعتبار سے جو ہے آپ کا ہی مال ہے. آپ چاہے وہاں سے، ہم بھی ابھی اس زمانے میں تجارت اس طرح ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں دلی وغیرہ سے ہم نے خریدی، اور اگر کوئی آدمی کا آرڈر وہاں سے قریب سے آ گیا تو ہم اس کو فون کر کے کہہ دیتے کہ آپ ڈیلیوری ڈائریکٹ وہیں پر ڈیلیوری کر دیں، اور جو ہے بل ہمارے نام سے بن جاتا ہے اور ہم اس کے پیسے لے کر جو ہے اس طرح کرتے ہیں. تو یہ قبضے کی صورت اپنے ہاتھ میں آنا ضروری ہے، اس کو قبضہ نہیں کہتے. قبضہ یعنی جو ہے وہ اپنی ملکیت میں آنا ضروری ہے جہاں بھی ہو. اگر وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ اینٹیں وغیرہ جو ہے یہ آپ کی رکھ دی ہوئی ہے اور یہ آپ کی ہے، تو اس کو قبضہ ہی شمار کرنا چاہیے. قبضہ حکمی کہتے ہیں اس کو، قبضہ حکمی کافی ہے. ہاں قبضہ حکم کافی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں بھی یہی مان لیا جائے گا جبکہ ہمارے قبضے میں چیزیں نہیں ہیں، صرف آن لائن میں قبضہ ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں جو ہے آپ کے قبضے میں ہی ہے. جیسا آپ نے خرید لیا تو وہ منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ جو ہے اس کی انٹری پڑ جاتی ہے سیبی کی سبھی آفس کے اندر آپ کا کہ بھائی آپ نے یہ شیئر خریدا ہے. آپ اگر خود بھی اگر اس کو انکار کرنا چاہے کہ بھائی میں نے یہ شیئر نہیں خریدا، تو بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ شیئر آپ کا ہی ہے، اور چاہے وہ کہیں بھی ہے، مطلب وہ آپ کا ہی ہے. اب اس کا پروسیجر خالی ہے، آپ بولو تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اس کو ٹرانسفر کر دے، اور اگر آپ نے بیچ دیا ہے تو جس کو بیچا ہے اس کو دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی ہلو ہلو ہاں جی بولیے. ہاں میرا ایک سوال ہے کہ آج ایک میں نے شیئر بیچا، اس کا بھاؤ بڑھ گیا، مان لو RCF کا شیئر تھا، اب اس اچھا کا پیسہ میرے پاس آ گیا اکاؤنٹ میں یا نہیں ہاں آیا، نئے ہاں پیسے سے اس کا بھاؤ گھٹ گیا اور میں ہاں وہی شیئر دوبارہ خریدنا چاہتا ہوں، تو ہاں مفتی تقی وغیرہ لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھو مفتی صاحب نے ابھی، وہ مفتی صاحب میں نے تو ان کا پڑھا نہیں ہے، آپ نے اگر پڑھا ہو تو اس کی بات ہے، لیکن میں ایسا ایز اے مطلب یہ شیئر مارکیٹ کے بارے میں میری بات کروں تو اس میں ایسا ہے کہ شیئر اگر آپ نے بیچ دیا اور اس کا پیسہ، آپ کیا بول رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا؟ نہیں، پیسہ اکاؤنٹ میں مان لو کہ 80% آ گیا. ہاں تو اب شیئر کا 80% بھی آ گیا نا، بھاؤ اگر نہیں بھی آیا نا تو آنے والا تو ہے. آپ نے تو شیئر دے دیا اور جب مارکیٹ بند ہو گیا تو مارکیٹ بند ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کو تو ڈیلیوری دینی پڑے گی. وہ ڈیلیوری آپ کے اکاؤنٹ سے نکل جائے گی اور اس کا پروسیجر ہوگا اور جس نے خریدا ہے اس کے وہاں پہنچ جائے گی. یہ تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، یہ بے تو پوری ہو گئی، یہ چیز تو ختم ہو گئی. آپ نے خریدا تھا شیئر اور آپ نے بیچ دیا، یہ بے مکمل ہو گئی. اگر آپ اب اگر کوئی شیئر آپ یہ یا کوئی دوسرا بھی شیئر آپ خریدتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نئی چیز ہے، آپ اس کو خرید سکتے ہیں. مطلب مان لو وہ حضرات ایسا فرماتے ہیں کہ وہی کا وہی شیئر آپ اسی دن اسی اکاؤنٹ سے نہیں خرید سکتے ہیں. مطلب میں نے اینجل ون سے بیچا تو اینجل ون سے ہی نہیں خرید سکتے، دوسرا کارڈ وغیرہ سے آپ خریدیں. ارے آپ یہ بات ان کی اگر ان کے حساب سے ہوگی، لیکن جو ہے ٹیکنیکل چیز پہ اگر ہم دیکھا جائے کہ انہوں نے کوئی چیز بیس رکھا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی. لیکن جو بے و شرا کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ بھائی ایک بار چیز میں نے خریدی تھی اور میں نے اس کو بیچ دی تو وہ بے مکمل ہو گئی، سمجھ لو. اب اگر میں کوئی دوسری بیچ شروع کروں اور اس کو خریدنا چاہوں تو شرعی اعتبار سے جو ہے میں نہیں مانتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، وہ آدمی خرید سکتا ہے. ہاں مفتی صاحب نے جو ہے کوئی بات ایسی بتائی ہو، اس کی وجہ دلیل بتائی ہو تو پھر اس کے بارے غور کریں گے. لیکن جنرلی ایسا ہے کہ وہ بے ختم ہو چکی. اگر آپ RCF کا اگر آپ کوئی شیئر بھی خریدیں گے
تو اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ نمبر آپ نے جو خریدا وہ آنے کا نہیں ہے, آپ سمجھے, اس کا جو اس کا نمبر آئے گا تو وہ شیئر تو چلا گیا, اب جو بھی آئے گا وہ دوسرا ہی شیئر آئے گا, وہ بے الگ ہی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. ہلو, بات جی پوری ہو جائے. السلام علیکم. ہلو جی جی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بول پوچھیے. کیا ہے وہ جو شیئر آپ نے بیچے ہیں اور اسی سے آپ کم پیسوں میں لے رہے ہیں تو گویا ایک سود کی شکل ہو رہی ہے. نہیں ارے نہیں, یہ میری بات سنو, اس میں سود کی مارکیٹ تو بڑھتا رہتا ہے. سود کیا ہے, سود کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر فکس ہو, کوئی بھی چیز فکس ہو. اگر آپ سمجھو تو گھٹ گیا, ابھی بڑھ گیا ہوتا تو آپ کیا کہتے اس کو؟ پھر اگر آپ کو لینا, آپ کو ایک آپ نے RCF کا شیئر بیچا سمجھو 500 روپے میں, اور وہ بڑھ گیا 550 ہو گیا, پھر آپ کو انفارمیشن آئے گی یہ شیئر آپ 1000 روپے کا ہو جانے والا ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ لیں گے. 550 میں بھی سستا ہی ہے وہ. اگر آپ 1000 روپے ہونے والا ہے تو پھر 550 روپے میں بھی آپ کو لینا لے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھلے 50 روپے, لیکن آئندہ بڑھے گا تو 100-200 روپے کا منافع اس میں کما سکتے ہیں. اچھا تو سود اس میں ایسا ہوتا ہے, سود کی شکل جب ہی ہوگی کہ جب فکس ہو. اس میں کوئی ظاہری اعتبار سے جو ہے کوئی سود جیسا کچھ ہوتا نہیں کہ بھائی یہ سود تو کیا ہے, بینک کے اندر فکس ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو انویسٹ کیا اتنا پیسہ 1 لاکھ روپیہ, اگر آپ نے اتنے مہینے تک رکھا اس کو تو آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے اتنا ہی پیسہ ملے گا, اور اس میں نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. اس میں ایسی سود کی شکل کی کوئی دکھائی دیتی نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ یہ جو بات یہ ہے کہ ایک شیئر جو خریدے ہیں آج کا, تو آج ہی اس کو بے کرنا, کیونکہ انٹرڈے ہو جاتا وہ, اور انٹرڈے اپنے پاس کام ہے. انٹراڈے کا پہلے مسائل تھے, آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس میں مسئلہ قبضے کا ہی تھا. وہ اختلاف کی بنیاد قبضے کی تھی. جو علماء اس کو جائز نہیں کہتے تھے وہ یہی مانتے تھے کہ یہ شیئر آپ کے قبضے میں نہیں ہے. وہ قبضے میں نہیں ہونے کی وجہ سے جو اس میں نزاع پیدا ہو سکتا ہے. یہ اصل میں ایک حدیث جو ہے اپنے جو حدیث کے اندر جو ایسی بے کو منع کیا گیا ہے, اس میں جو ہے خاص طور پہ فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں. کہ جیسا آپ نے جو ہے کوئی فروٹ کا سودا کیا, تو اگر وہ آپ نے خرید لیا, ایپل ہے سمجھو, اگر آپ نے اس کو خریدا ہے اور اس نے قبضہ نہیں لیا تو اس میں بہت سا نزاع ہو سکتا ہے. وہ اپنے اچھے کوالٹی کے ہو سکتے ہیں, بڑے ہو سکتے ہیں, چھوٹے ہو سکتے ہیں, میٹھے ہو سکتے ہیں, کوئی بھی چیز اس میں نزاع. اگر وہ آپ کے پاس آئے بعد میں, پھر آپ اس میں جھگڑا کر سکتے ہیں کہ میں نے تو بڑے سمجھ کے لیے تھے, یہ تو چھوٹے ہیں, یہ میٹھے نہیں ہے. اس میں نزاع کی بہت ساری شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں. جبکہ شیئر خریدنے کے اندر جو ہے اس میں ایسا کوئی قسمیں نہیں ہوتی. جو آپ نے ریلائنس کا شیئر خریدا ہے تو وہ ریلائنس کا ہی شیئر آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. اس میں بڑا چھوٹا ہونا یا خراب ہونا اچھا ہونا ایسی کوئی نزاع کی شکلیں پیدا نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت اب کے زمانے میں جو کمپنیاں یہ ملٹری کے لیے جو ہوائی جہاز بناتی ہیں, جی جی, یا پھر ایسی جنگی آلات بناتے ہیں, تو ایسی کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیا؟ اس میں یہی بات آئے گی کہ دیکھو اس میں آلات تو اگر مسلمان بنائیں گے, ایسی کمپنی ہے کہ جس کے اندر جو ہے اپنے تحفظ کے لیے جو ہے ڈیفینس کے انڈین کمپنی ہے وہ. ہاں, اگر جو ہے آپ کو ایسی کمپنیاں ہیں کہ جو سامان جو ہے زیادہ تر اسلام دشمنوں کو بیچتی ہے, اگر آپ کو اس کی پڑھنا چاہیے, آپ کو اس کے کسٹمر کون ہے سمجھو, وہ جو ہتھیار بناتی ہے اگر ایسے لوگوں کو بیچتی ہے جو ملک جو ہے اسلام دشمن ہے یا مسلمانوں کے ملکوں کے دشمن ہے, زیادہ تر ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہے اور وہ یہ استعمال ہونے والے ایسی چیزیں ہیں, تو وہ چیزیں منع ہے, وہ چیز نہیں خریدی ہے. لیکن ایسی کمپنیاں ہیں جو مسلم ممالک میں چلتی ہے اور مسلم ممالک کو ہتھیار دیتی ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس کو استعمال ہوتی ہے, تو ایسی جنگی سامان کی جو ہے اگر کوئی شیئر ہے تو اس کو آپ خرید سکتے ہیں. سب سے بیسٹ جی ایک منٹ رکیے بھائی. حضرت آج کے دور میں ہم علماء کو آپ کیا رہیں گے کہ کس کمپنی میں ہم انویسٹ کریں, کیونکہ ہم لوگ اس میں کشمکش ہیں. دیکھیے اس میں بہت بڑا وائڈ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک اندازہ ہوتا ہے. اگر میں بھی آپ کو کوئی ریکمینڈ کروں گا تو میں ایک لانگ ٹرم کے لیے ایک چیزیں دیکھ کے آپ کو ریکمینڈ کروں گا. ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم کے اندر اس کے اندر اتار چڑھاؤ آئے, اس شیئر کا بھاؤ گھٹے بھی کٹے, لیکن اگر لانگ ٹرم میں آپ دیکھو گے تو وہ شیئر تو اس کے اندر تو ابھی کافی آپ کو چیزیں مل سکتی ہے. بہت کمپنیاں سائٹ ایسی ہے کہ جہاں اگر آپ اس کا ریسرچ کرو گے, وہاں جا کر آپ دیکھو گے وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے اس کو انالیسس کرتے ہیں
یہ شیئر آپ خریدو. اس کے وہ لوگ اس کا وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ شیئر خریدنا چاہیے. وہ لوگ اس کا پورا پروسپیکٹ بتاتے ہیں, یہ چیزیں کمپنی بناتی ہے, اس کی ڈیمانڈ آئندہ بڑھنے والی ہے, اس کا بزنس بڑھے گا, یہ کرے گا. اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے ہوگا تو جس سے اس کا بھاؤ بڑھے گا. تو ایسا پوری سسٹم ہے. اگر سرچ کرو گے تو بہت سی سائٹ آپ کو ملے گی. اگر نہ ملے ایسا کچھ ہو تو کبھی آپ مجھے پرسنل بتانا, تو میں آپ کو اس سے کچھ چیزیں بتاؤں گا. وہاں جا کر آپ جو ہے اس کو سرچ کر کے اچھی کمپنیوں کے شیئر خرید سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تو ایک منٹ, یہ جو قبضے سے متعلق جو تفصیل آپ نے بیان کی, جی جی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے سے منع فرمایا ہے جس پر آدمی کا قبضہ نہ ہوا, غیر مقبوض کی بے سے منع فرمایا. لیکن اس کی علت یہ بیان کرنا کہ ایپل وغیرہ یا سیب فروٹ وغیرہ میں نزاع کا اندیشہ ہے, لیکن ریلائنس وغیرہ یا جو بھی کمپنی ہے اس کے شیئرز میں یہ نزاع پیدا نہیں ہو سکتا. وجہ یہ نہیں ہے. آج کل جو فقہا جو شیئرز وغیرہ میں جو پہلے جو اختلاف تھا کہ جس دن اگر آج ہی خریدا تو آج ہی نہیں بیچ سکتے, اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے T+3 سیٹلمنٹ کا استعمال ہوتا تھا. اس میں تقریباً 5-6 دنوں کے بعد اس میں ڈیلیوری ہوتی تھی. تو وہاں پر علت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع فرمایا تھا غیر مقبوض کی بے سے, اس کی وجہ یہ تھی. پھر اس کے بعد جو ہے 3 آیا, 3 میں تقریباً 48 گھنٹوں کے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے. پھر 2 جس میں تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد. پھر اس کے بعد 1. اب جو ہے T+0 سیٹلمنٹ آ گیا جس میں تھوڑی ڈیلیوری ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے. لیکن یہ بات ہے اصل میں وہ قبضہ جو ہے نا, قبضے میں اختلاف ہے. علماء جو ہے جو آدمی ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے اکاؤنٹ میں آئے گا تبھی وہ قبضہ ہے, یہ ان لوگوں کی دلیل ہے. وہ ایسا کہتے ہیں کہ جب میرے اکاؤنٹ میں آئے گا تو ہی بیچنا جائز ہے. لیکن جو علماء ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ جو شیئر جو ہے جہاں بھی ہے اگر میں نے خرید لیا ہے وہ پروسیجر میں ہے کہ میرے پاس آنے کی اس کے اندر ہے تو وہ میرے قبضے میں ہی ہے, تو وہ علماء اس کو دے کر جو ہے اس کو جائز کرا. مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے بھی جو ہے پہلے منع کیا تھا انٹرا ڈے کا, لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ لے کر خرید کے بیچ بھی سکتے, ایسا انہوں نے بتایا. مولانا اس کی ایک مثال یہ سمجھ میں آتی ہے مجھے, وجہ اس کی یہی ہے, وجہ اس کی یہی ہے T+0 سیٹلمنٹ کا استعمال. ہاں یہ وہی سمجھ دیکھو. اچھا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بھائی T0 ہو گیا ہے نا, آج نیا سیٹلمنٹ ہو گیا, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں خود میں بہت سے علماء ایسا مانتے ہیں کہ اگر آپ نے شیئر خریدا تو وہ شیئر آپ کا ہی ہو جاتا ہے. اب قبضے کا جھگڑا خالی قبضے کا ہے. آپ ایسا سمجھتے ہو کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے اس لیے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہوا ہے. لیکن بہت سے علماء ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ نے خرید لیا ہے یہ آپ کے قبضے میں جہاں بھی ہے, اس لیے ان لوگوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بیچ سکتے, اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں نہ آ جائے وہ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے. میں پرسنلی ایسا مانتا ہوں کہ میں نے خرید لیا ہے تو وہ شیئر جو ہے میرے قبضے میں آ چکا ہے. اچھا حضرت, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ حضرت اس کا تعارف کروائیے ذرا. اسٹاک مارکیٹ, فیوچر کانٹریکٹس, یہ کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, شرعاً اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھو فیوچر مارکیٹ جو ہے اصل میں یہ دنیا میں جو ہے بہت سی اس کی وجوہات ہوتی ہے کہ کیوں چالو کیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فیوچر مارکیٹ ہے کیا. اصل میں آپ دیکھو میں ایک مثال کے طور پہ پیش کروں کہ آپ کا اگر سمجھو کہ فوریکس کا بزنس ہے, آپ جو ہے منی لانڈرنگ بولتے ہیں, منی ایکسچینج کی اگر آپ کا بزنس ہے, ڈالر کی لے بیچ کرتے ہو, یہ آپ کا بزنس ہے. اگر آپ نے کوئی آدمی نے آپ کو آ کر ڈالر بیچے انڈین کرنسی کے مقابلے میں, آپ نے اس کو 83 روپے میں 83 روپیز میں خرید لیا, اور اچانک جو ہے رات کو کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ڈالر کا بھاؤ گر گیا اور 82 روپے 82 ہو گیا مثال کے طور پر. اب صبح میں آپ جا کر جو ہے وہ شیئر, وہ جو ڈالر اگر آپ اوپر دو گے آپ کو 1 روپے کا گھاٹا ہوگا, اور یہ گھاٹا آپ کو جو ہے اگر روزانہ ایسا ہوا آپ کا بزنس بند ہو جائے گا, آپ بزنس نہیں کر سکو گے. تو جو آدمی فوریکس کا بزنس کرتا ہے, جس کا کام فوریکس کا ہے کہ وہ روزانہ ڈالر کی لے بیچ کرتا ہے, تو وہ اس کے لیے ضروری ہیجنگ کرنا. وہ فوریکس میں فیوچر میں اکاؤنٹ اس لیے کھلائے گا کہ اگر ابھی میں نے اس کو ڈالر میں نے اس کے پاس سے لے لی ہے کہ سمجھو 83 روپے میں لی ہے, اور میرے کو جو ہے وہاں 83 روپے 50 پیسے میں سامنے لیتا ہے, تو میں اس کو ہیج کر دوں گا, فوراً وہاں سیل کر دوں گا. یہاں خریدوں گا اور وہاں 83 روپے 50 پیسے میں سیل کر دوں گا, جس کی وجہ سے مجھے 50 پیسے کا منافع ملے گا. تو وہ یہ ہیجنگ سسٹم ہوتی ہے. تو فیوچر آدمی کو جو ہے ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے. ابھی سمجھو میرے پاس ریلائنس ہے, میں نے 50,000 شیئر میں نے ریلائنس کے لیے, میرے پاس پیسے تھے اور میں نے شیئر لے لی اور میرے اکاؤنٹ کے اندر ہے, سمجھ لو. تو اب وہ شیئر میرے پاس ہے, اب مجھے پتا ہے کہ یہ شیئر تھوڑا ابھی گھٹ سکتا ہے, مجھے ڈیلیوری دینی نہیں ہے. تو وہ آدمی کہ جس کے پاس ڈیلیوری ہو
اور وہ اس کو مینیج کر سکتا ہو اچھی طریقے سے. تو یہ فیوچر مارکیٹ جو ہے اس کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے. جو آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اگر فیوچر کے اندر کام کرے گا، لے بیچ کرے گا، تو اس میں بہت بھاری نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس کا پورا اثاثہ جو ہے ختم ہونے کا اندیشہ ہے. لہٰذا عام عوام ہیں ان لوگوں کو جو ہے علماء کا یہی فتویٰ صحیح ہے کہ وہ حرام ہے فیوچر مارکیٹ کے اندر سودے کرنا. ہاں لیکن جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور ان لوگوں کا بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ لوگ جو ہے اس کو ہیجنگ کے طریقے سے اپنا دفاع کے طور پہ اپنا جو ہے پورٹ فولیو یا ڈیمیج نہ ہوئے اس کو پلاننگ کر کے کر سکتی ہے، تو ان کے مسائل الگ ہیں. اچھا، یہ فیوچر مارکیٹ میں یہ جو کانٹریکٹس ہوتا ہے اس میں مستقبل میں ایجاب و قبول یا بیع کرنے کا معاہدہ ہوتا ہے یا وعدہ ہوتا ہے؟ ہاں یہ اس لیے وہ منع ہے، اس لیے اپنے علماء اس کو ہمیں ناجائز کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی اس میں کوئی ہوتا نہیں ہے، کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے. وہ ایک مہینے کے آخر کے اندر جو لاسٹ تھرسڈے آتا ہے اس میں وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. تو جس نے لیا ہو اگر پروفٹ میں ہو تو اس کو پروفٹ مل جاتا ہے، وہ لاس ہوا ہو تو اس کو لاس بک کر لینا پڑتا ہے. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اصل میں اس پہ شیئر کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی. لہٰذا علماء نے جو ہے اس کو اسی لیے منع کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ T+0 کی وجہ سے یہ جو انٹرڈے ہے فیوچرز اینڈ آپشنز کے بارے میں ابھی جو آپ ایک چیز بتا رہے تھے کہ انڈیویجول کو یہ ایک آدمی ہے اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. ایک آدمی بولو تو اچھا رہے گا. یہ T+0 کی وجہ سے یہ ابھی جو سوال ہے اسی سے متعلق تھا، اس کے لیے میں پوچھ رہا تھا. جناب اور لوگ بھی یہاں سوالات کے لیے ہیں، ہم لوگوں کو موقع نہیں مل رہا ہے. ہاں بولیے. T+0 کی وجہ سے ہاں بولیے. تو یہ جو سیٹلمنٹ ہو جائے گا T+0 کی وجہ سے تو انٹرڈے ہے. ہاں وہ انٹراڈے ہو جائے گا. آپ کے اسی دن آپ کے شیئر جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. وہ پہلے آپ کے قبضے میں تو تھے لیکن اب آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ گئے. اس طرح ہوگا. ان کو بیچ سکتے اسی دن. ہاں بیچ سکتے ہیں اس کو. جزاک اللہ. اسامہ عزیز جو ہے اپنا سوال رکھیں، باقی حضرات اپنے مائک کو میوٹ رکھیں. جی. منافع کی کل رقم کو تمام حصہ داروں کے درمیان چیز کے مطابق تقسیم کرنا ہے یا اس سے مختلف؟ مثال کے طور پر کمپنی میں جو نفع ہوا ہے اسے تمام حصے داروں میں ان کے حصص کے مطابق تقسیم کریں گے، یا اگر کمپنی یا ادارہ فیوچر کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے نفع میں مثال کے طور پر 25% اپنے لیے مخصوص کرتی ہے اور 75% نفع کو حصہ داروں میں تقسیم کرتی ہے. تو اس طرح شیئر کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ اس میں بات یہی ہے کہ جب وہ کمپنی کے شیئر جس کے پاس زیادہ ہوں گے نا، بات اس کی چلے گی. اگر سمجھو کہ کمپنی ہے اور 75% جو ہے شیئر اس کے پاس ہے تو اس کی بات اگر میٹنگ ہوگی تو میٹنگ کے اندر جو ہے اکثریت کے طور پر فیصلہ ہوگا. تو اس میٹنگ کے اندر جو ہے سب کی بات سنی جاتی ہے اور اس میں اکثریت کے طور پر یہ اس کو چلانے کا جو ہے ایک نظام بنایا جاتا ہے کہ بھائی کمپنی اس طرح بزنس کرے گی، اس کا اتنا پروفٹ آئے گا، اس کو ہم اس طریقے سے تقسیم کریں گے، اتنا پیسہ اتنے پرسنٹیج ہم R&D ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اندر لگائیں گے، کمپنی کو بڑھانے کے لیے لگائیں گے. وہ سب کے اندر جو ہے جمہوری طور پر جو ہے وہ چیزیں طے ہو، اس کے مطابق ہی کمپنی چلے گی. جس کے پاس 2-4 شیئر ہے اس کی بات سنی نہیں جائے گی، جس کے پاس زیادہ شیئر ہے اس کی بات سنی جائے گی. تو اس میں جو ہے مشورے کے اندر جو ہے اکثریت کے طور پہ جو فیصلہ ہوگا اس کو ہی سب کو ماننا پڑے گا. 2-4 آدمی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وروڈ کرنا ہے تو آپ اس کو اپنی بات رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات منوانا یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی بات مانے، وہ لوگ اپنے مطابق جو اصول طے کرتے ہیں اور وہ اصول کے مطابق کمپنی چلاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مولانا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کچھ شرائط بتائے تھے فیوچرز اینڈ آپشنز کے بارے میں کہ عام آدمی کے لیے، عوام کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن جو بڑی کمپنیاں ہیں اور اپنا فنڈ مینیج کر رہے ہیں تو وہ ہیجنگ کے طور پہ اس کو کر سکتے ہیں. جی. تو میرا سوال بھی یہی تھا، ابھی تک ہم اس کو حرام سمجھ کے ہم لوگ نے مکمل اس کو ہمارے کام سے الگ رکھا تھا. ہم لوگ مہاراشٹر سے اور ہم لوگ ایک انویسٹمنٹ کمپنی چلاتے ہیں، حلال انویسٹمنٹ کمپنی، جو مسلمانوں کے لیے حلال انویسٹمنٹس میں یہ کرتی ہے. تو ہیجنگ کے حساب سے ہم لوگ جانتے تو تھے فیوچر آپشن، لیکن حرام رہنے کی وجہ سے ہم لوگ نے مکمل اس کو الگ رکھا تھا اپنے کام سے. اس میں مولانا اس میں ایسا ہے کہ دیکھو مسائل جو ہے نا ایوالو ہوتے رہتے ہیں. مسائل ہمیشہ ایک، کیونکہ یہ سب جو بھی اپنے مسائل ہیں سب اجتہاد کی بنیاد پر، ہمارے جو بھی فقہا اور اپنے مفتیان کرام جو فتوے دیتے ہیں وہ اس کی بنیاد اجتہاد ہوتا ہے. یہ سب جو مسائل ہے اس میں قرآن و حدیث میں ڈائریکٹ اس کا نصوص کے طور پر اس کا ذکر نہیں ہے.
तो ये मसाइल इश्तिहादी होते हैं, तो इश्तिहाद की बुनियाद पर ही होते हैं। तो उस वक्त जो इश्तिहाद था उसके मुताबिक फैसला किया गया। अब वो इश्तिहाद का दायरा बड़ा है, जब भी वो चीज़ें खड़ी होती जाएगी, जैसा कि मेडिक्लेम है, पहले हमारे नज़दीक बिल्कुल जायज़ नहीं था, वो सभी उलमा ऐसा कहते थे कि भाई मेडिक्लेम हराम है, लेकिन अब मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब की भी हमारी डायरेक्ट मीटिंग भी हुई है, हमारे बड़ौदा में हमने प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने जो है मेडिक्लेम को जायज़ करार दिया है, उसके बहुत सी शर्तें बयान की किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो अगर जो है इज्तिहाद में अगर जैसे जैसे उसकी चीज़ें आती रहेगी, ऐसे जो है मसाइल बदलते रहेंगे। जी मुफ्ती साहब एक मिनट तो इसका मतलब है हम लोग इसको कुछ अगर शरीयत के हिसाब से हम लोग उसको कर रहे हैं तो ये जायज़ है। अगर ये आपका मसला अलग, अगर आप बड़ा फंड मैनेज करते हो तो आप पर्सनली अलग मिलना, या मुफ्तियाने में आपको बताऊंगा अलग अलग तरीके से उसकी पूरी शक्ल आप बताना, तो उसके बाद आपकी चीज़ें सुनकर जो है उसके बारे में फैसला हो सकता है। मुफ्ती साहब यहाँ पे ये तायुन ज़रूरी है, अगर कोई आम आदमी के लिए जायज़ ना हो अज़रुए शरा, तो किसी कंपनी के लिए मैनेज करने के लिए हेजिंग के तौर पे कैसे जायज़ हो सकता है? हालांकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताऊँ, ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम समझो पब्लिक का पैसा उसने जमा किया हुआ है, और चाहे खुद का पैसा है, और अगर वो पैसे को जो है रखेगा, उसको पता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है या कुछ होने वाला है, और अगर वो कुछ कमाने नहीं ऐसे होते हैं कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो एक साथ हम सेल नहीं कर सकते, बहुत सी मजबूरियाँ होती है, तो मजबूरियों के अंदर ऐसा नहीं कि अभी मेरे पास एक लाख 200-300 करोड़ रुपए के शेयर है, मैं आज सब बेच दूं, ऐसा मुमकिन भी नहीं होता। लिहाजा जो है ऐसी ज़रूरत होती है तो उलमा जो है उसके अंदर ज़रूरत के एतबार से उसमें कुछ बातें करते हैं, उसका पूरा मसला अलग है। लेकिन आवाम जो है जिसके पास कुछ ना हो, वो सिर्फ जो है 2-5-10 हज़ार या 25-50 हज़ार लाख रुपए लेके किसी को शॉर्ट करना, उसको सेल कर देना और उसको जो है करना, वो उसके खुद के लिए उलमा क्यों हराम करते हैं? ये चीज़ें सब इज्तिहादी बुनियाद पर है, इज्तिहाद की बुनियाद पर ही हराम। मेरी बात सुनिए आप, क्यों है? उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। अगर उसको जायज़ करा दिया जाएगा, उसका पैसा सब पूरा चला जाएगा, वो उसको नुकसान हो जाए, और नुकसान की बुनियाद पर ही हराम है। यहाँ पर किसी शख्सी या इज्तिमाई तौर पे नुकसान हो या नुकसान ना हो, इस पे शरीयत का मदार नहीं है। जो शरई बे के उसूल हैं कि ईजाब व कबूल होना चाहिए, तो जो स्टॉक मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ईजाब व कबूल पाया ही नहीं जाता, बल्कि मुस्तकबिल में तयशुदा कीमत पर सौदा करने का मुआहदा होता है। तो ये एक वादा बे है, जो वादा बे है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है, आप जैसा कहते हैं ना फॉरवर्ड एक वादा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। मेरा पर्सनल आप कभी ले लेना, मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि इसमें जो फ्यूचर के अंदर होता है ना, उसमें ट्रेड तो उसी दिन हो जाता है, वो वादा अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे रिलायंस का शेयर मैंने आज की तारीख के अंदर, आज समझो उसका रेट चल रहा है 3,000 रुपये, तो मैं बेचूंगा तो 3,000 आज का ही रेट है। ऐसा नहीं कि मैं आइंदा जो भाव होगा मैं बेचूंगा और आइंदा में जो ये भाव होगा, उसमें फ्यूचर के मार्केट का कुछ नहीं होता, वो आज के हिसाब से ही सौदा होता है। अब ये आज जो सौदा कर लिया आपने, अब वो महीने तक होता है, उसके महीने के बाद अगर जो है आपका मुनाफा हुआ तो मुनाफा आपको मिल जाता है, अगर नुकसान हुआ तो आपको नुकसान देना पड़ता है। ये होता है, बे तो उसी वक्त हो जाती है। आज आपने बेचा है, आज ही उसकी सब चीज़ें तय हो जाती है। उसमें फ्यूचर का कोई रेट उसमें नहीं होता कि अब आइंदा भाव बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा या भाव घटेगा तो मैं खरीदूंगा, ऐसा इसमें नहीं होता। नहीं हजरत, स्टॉक मार्केट की फ्यूचर की सूरत ये होती है कि जैसे हम और आप दोनों आदमी ने तय कर लिया, उसमें कुछ परसेंट, कुछ ये 1% जमा करना पड़ता है टोटल का कंपनी के पास, ये कि किसी एजेंट के कंपनी के पास, एक्सचेंज के पास होता है। 30-40% उसका मार्जिन होता है। समझो कि शेयर की वैल्यूएशन 10 लाख रुपए है, तो आपको जो है 2-3 लाख रुपए भर के आप उसका कुछ परसेंट और बेच सकते हैं। हाँ, कुछ परसेंटेज होता है। लेकिन उसकी सूरत ये होती है, सूरत ये होती है कि हमारे और आपके दरमियान ये तय हो जाता है कि 1 महीने के लिए हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या मुआहदा हो रहा है कि मैं ये शेयर आपसे 1 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें न समन की अदायगी होती है फौरी, और फिर इसी तरह इसमें क्या होता है कि उसका जो M2M होता है ना, जो पैसा होता है वो डेली बेस पे आता है। जैसे आपने रिलायंस आज खरीद लिया 3,000 रुपए में, तो अगर 3,000 में 20 हो गया कल, तो 20 रुपए आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएंगे। और अगर मेरी बात सुना, अगर वो घट गया 50 रुपए, तो 50 रुपए का जो डिफरेंट है वो आपको उसी वक्त पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि महीने के बाद जब होगा हिसाब करेंगे, वो उसी के हिसाब से चलता है। खाली बात इतनी होती है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर आप आज खत्म करना चाहते तो आज भी खत्म कर सकते हैं। मैंने आज लिया और आज ही मैंने बेच दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट आज ही खत्म हो गया, तो महीने की कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए, सूरत जो हमारे सामने, हमारे इल्म में अब तक जो फ्यूचर की जो सूरत है, वो सूरत ये है कि जैसे हमारे और आपके दरमियान करने का मौका दीजिए। अगर आपको ज्यादा इसके बारे में, मैं आपको कहता हूँ कि इसके बारे में डिटेल आपको चाहिए तो फिर बाद में आप उससे बात करना, इंशाल्लाह से शुरू करो। ठीक है। नहीं, वो हजरत जो एतराज कर रहे थे वो भी समझने वाली बात है। बाकी हजरत
बोलिए جی نوازش صاحب تھوڑا زور سے بولیں، آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے، تھوڑا قریب سے ہو کر کے بولیں، تھوڑا زور سے بولیں. نوازش خان. ہاں آواز آئی؟ ہلو. ہاں جی فرمائیے. ہاں ابھی میں نے ایک شیئر لیا تو وہ حلال تھا، ہاں پھر پورٹ فولیو میں رکھا 4-5 دن کے بعد وہ نان شریعہ ہو گیا، تو اس کا ہاں کیا صحیح. حکم ہے؟ اس کے اندر جو آپ نے سائٹ جہاں سے لیا اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہے 90 ڈیز کا گریس پیریڈ ہوتا ہے. سمجھو کوئی شیئر آپ نے لیا، اس میں کوئی ایسی چیزیں پیش آئی جس کے بنیاد پہ وہ شیئر حرام ہو گیا. سمجھو اس نے لمبی لون لے لی، پیسے زیادہ قرض لے لیا، یا کوئی ایسی چیز کر لی جس کی وجہ سے وہ حرام کی کیٹیگری میں آ گیا، تو 90 دن تک وہ گریس پیریڈ ہوتا ہے. اس کے اندر اگر آپ سیل کر دیتے ہو شیئر کو تو اس میں آپ کو کچھ بھی نقصان کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر 90 دن سے زیادہ ہو گیا اور پھر آپ نے اس کو نکالا، تو اگر اس میں جو بھی آپ کو منافع ہوا ہے تو اس میں جو بھی نقصان سمجھو اس کے اندر اس کے شیئر کے اندر جو ہے ناجائز کا جو فیصد تھا 10% تھا، 20% تھا، 30% تھا، تو اتنا پیسہ اس کے منافع میں سے آپ نکال کر صدقہ کر دیں اور باقی پیسہ آپ لے سکتے ہیں. محاضرے کا وقت پورا ہو رہا ہے. جی 11 بجے کا وقت تھا. مولانا بھی بہت مصروف ہیں، مولانا عتیق صاحب. تو اگر کسی کو زیادہ معلومات لینی ہو تو مولانا کا پرسنل نمبر لے لے اور مولانا دانش حیات صاحب حضرت مولانا کا شکریہ ادا کر دیں اور اکیڈمی کا تعارف بھی کروا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اکیڈمی کا تعارف تو آپ ہی کرائیں گے، اور میں اکیڈمی کو نہیں جانتا. کلمات تشکر بھی جو ہے آپ ہی کے ذمے ہیں. میں آپ تو صرف اکیڈمی یہ تعارف کروا دیجیے، اس لیے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں نا، میں تو میں دور بیٹھا ہوں. جی میں جو ہے اس سے پہلے کہ میٹنگ کو ختم کیا جائے، چونکہ سوالات بہت ہیں اور 1 گھنٹے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیئر مارکیٹ کا جو ہے مکمل طور پر آپ حضرات کو سمجھایا جا سکے اور یا سمجھ میں وہ آ بھی سکے. تو بہت مختصر سی گفتگو جو ہے ہوئی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اس طرح کا محاضرہ آگے بھی ہو. لیکن سب کے سوالات بھی نہیں لیے گئے ہیں. کسی کے ذہن میں اس تعلق سے کوئی سوال اگر ہو تو میرا نمبر آپ حضرات کے پاس میں شاید کہ ہو سکتا ہے کہ ہو، اگر نہیں ہے تو میں نمبر اپنا جو ہے میسج میں ڈال دوں گا. آپ میرے نمبر پہ اپنا سوال لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور حضرت مولانا عتیق صاحب کا نمبر بھی مجھ سے لے سکتے ہیں اگر حضرت کی اجازت ہو. تو شیئر مارکیٹ کے تعلق سے جو ہے حضرت سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے اس کا مدلل جواب جو ہے آپ کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے شروع میں جو ہے تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہ اکیڈمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ اکیڈمی، جو کہ آن لائن طرز پر جو ہے یہ تعلیم دیتی ہے. یہ گزشتہ 3 سال سے جو ہے آن لائن طرز پر تعلیم جاری ہے اس میں، اور خاص طور پر اس میں افتاء کی تعلیم ہوتی ہے. ان علماء کو افتاء کی تعلیم دی جاتی ہے جو اپنے مقام پر رہ کر کے اپنی جو ہے دینی خدمات یا کسی بھی خدمت میں مشغول ہیں، لیکن وہ فقہ و فتاوی اور مسائل سے وابستگی رکھتے ہیں، اور دور حدیث سے ان کی فراغت بھی ہے اور ان کے اچھے نمبرات ہیں، اور وہ اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ مدرسے میں رہ کر کے 24 گھنٹے کی زندگی گزار کر کے چہار دیواری کے اندر وہ نہیں کر سکتے، تو وہ یہاں پر آ کر کے افتاء کر سکتے ہیں. الحمدللہ 3 سال میں یہاں پر بہت اچھا فیڈ بیک اس کا رہا ہے، اور حضرت مفتی اسعد صاحب پالن پوری حضرت اللہ جو ہے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ بھی تدریسی خدمات جو ہے انجام دیتے ہیں، اور حضرت کی سرپرستی اور رہنمائی جو ہے ہمارے ساتھ رہتی ہے. آمین آمین آمین. اسی طرح سے درس نظامی بھی جو ہے 6 سالہ کورس جو ہے اکیڈمی کے تحت میں چل رہا ہے، اور خواتین کا بھی 2 سالہ فہم دین کورس کے نام سے 2 سالہ کورس ہے، جس میں معلمہ کی تدریسی خدمات ہیں. تو اکیڈمی کا یہ اصل میں موقع تو اکیڈمی کے تعارف کا یا وہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ محاضرہ تھا جو ہم کافی دنوں سے جو ہے تقریباً 1-2 مہینے سے اس کی تیاری کر رہے تھے، عنوانات تلاش کر رہے تھے، پھر محاضر کی تلاش کر رہے تھے. تو آج یہ اپنے منزل کو پہنچا ہے.
باقی جو ہے بات حضرت مفتی اسد صاحب کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت کی دعا پر ہی اس پروگرام کا جو ہے اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم۔ حضرات علماء کرام، جیسا کہ مولانا دانش حیات صاحب نے بتایا کہ کئی دنوں سے اس عنوان پر محاضرہ پیش کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے مکلف کیا تھا کہ کوئی اچھے محاضر اور اچھی معلومات رکھنے والے شیئر مارکیٹ کے عنوان پر ان کے ذریعے محاضرہ پیش کروایا جائے، تاکہ جو حضرات مفتیان کرام گروپ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو۔ تو میری نظر انتخاب مولانا عتیق صاحب پر گئی، اس لیے کہ حضرت مولانا سے میں ملتا رہتا ہوں اور بڑودہ کے بھی جانا ہوتا ہے، تو مولانا ہی کے ہم مہمان بنتے ہیں، اور مولانا کی معلومات بھی بہت اچھی ہے اس عنوان سے۔ تو میں نے مولانا سے درخواست کی، انہوں نے اس درخواست کو منظور فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کو اپنے شاہ نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم مولانا کے بڑے شکر گزار ہیں، ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ حضرت مولانا تاجر بھی ہے، مدرسے کے اپنے یہاں جو مدرسہ چلتا ہے اس مدرسے کے وہ ذمہ داروں میں سے ہے، اور اسی طریقے سے جمعیت کے کاموں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور رفاہی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس لیے مولانا کا وقت بہت قیمتی تھا، انہوں نے ہمیں یہ قیمتی وقت عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کی شرکت کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا عنوان ہے، اس عنوان پر حضرات علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مولانا نے اپنی معلومات کے مطابق مختصر وقت میں بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائی۔ مزید اگر معلومات اگر کسی کو چاہیے تو حضرت مولانا کا نمبر لے سکتا ہے، مولانا دانش حیات کے پاس سے بھی، اور میرے پاس بھی نمبر ہے، اور مولانا سے وقت لے کر ان سے یا تو میسیج پر یا کہ فون پر بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم مولانا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس عنوان پر محاضرہ پیش کیا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔